سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ جو ہمارے ساتھ لائیو دوست جڑے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوست سے گزارش ہے کہ درود و سلام بھی پڑھتے رہیں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی لکھتے رہیں۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سحری سے پہلے تہجد کے ایک سجدے میں رحمتیں اللہ کی برستی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب الکریم نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس تعداد میں مساجدوں میں ہمیں حاضر ہو کر اپنے مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اتنے مسجدوں میں نظر نہیں آتے، بہت کم آتے ہیں۔ جتنی تعداد جس ایریے میں مسجدیں آپ دیکھیں گے، جس قدر آبادی ہے، اس سے نصف بھی حصہ میں سمجھتا ہوں مساجدوں میں لوگ نہیں آتے ہیں۔ اور صحیح کہا کسی نے، گھروں میں رکھے قرآن پر جمی ہوئی دھول دل پر جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ماہ مبارک مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ کتنی بڑی برکت، کتنی بڑی سعادت ہے ہم امت رسول کے لیے، اور ہم ہیں کہ قرآن پاک کو گھروں میں پوشاکوں میں لپیٹ کے محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں قرآن پاک کو کا ورد بھی کرتے ہیں، ان کو کھولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ تعداد نہیں ہے۔ جس طرح اگر راتوں کو اٹھ کے سجدوں میں، اگر تہجدوں میں عبادت کی جائے، اور یہ ماہ مبارک میں کوشش کرو، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ کو وقت نہیں بھی مل رہا، ایک بہانہ ہوتا ہے وقت کا، تو اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی عادت بنا لو، اپنی روٹین بنا لو۔ کیا پتہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ پچھلے رمضان میں جو دوست ہمارے ساتھ، جو احباب تھے، آج وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے ایک سبق نہیں ہے؟ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب الکریم نے، اس بابرکت ذات نے، وہ محبوب رب اپنے حبیب کے صدقے میں ایسا پیارا مہینہ عطا کیا جو پچھلی امتوں میں کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ سامعین کرام، رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، سبحان اللہ، صحیح، کسی نے اللہ صلی اللہ صاحب نے کیا خوب اشعار لکھے۔ دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ سردار دو عالم کی تعظیم کے کیا کہنا، مرسل بھی سبھی جن کی راہوں میں کھڑے دیکھے۔ آئیے سامعین کرام، میں محمد انس رضا قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ درود شریف بھی پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک روز ہوگا جانا، ایک روز ہوگا جانا، سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا، سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ، ہوگا وہی ٹھکانہ، سرکار کی
گلی میں ایک روز ہوگا جانا، گو پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے گا گو پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا، ایک روز ہوگا جانا، دل میں نبی کی یادیں، لب پہ نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پہ نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا، سمجھیں گے ہمیں نیازی ان کی کرم نوازی، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا، بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے یا رسول اللہ، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو کم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، تیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غم غریبوں کی عید ہو جائے، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان